السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ ومن والہ وبعد وسلم۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی یلج فی النار او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دور حاضر کا سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک فتنہ، کوئی بھی اچھی بات، دل کو بری لگنے والی بات بیان کر کے بغیر حوالہ، بغیر کسی مستند ذریعے کے کہہ دینا، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں جی فلاں واقعہ بیان کیا گیا، فلاں نبی کا تذکرہ بیان کیا گیا، یہ اچھی بات کہی گئی ہے، اور نیچے بیان کرنے والے نے یا فیس بک واٹس ایپ پہ شیئر کرنے والے لکھا ہے فرمان نبوی، صرف اتنا لکھ دیتے ہیں۔ یہ بات اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اگر کوئی شخص صحیح بات کر رہا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں ایک اجر موجود ہے، اگر وہ بات اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی تو اس کا وبال ہے۔ علی بن ابی طالب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی میری طرف کسی ایسی بات کی نسبت نہ کرو جو میں نے نہیں کہی یا حکم نہیں دیا۔ فإنہ من کذب علی یلج فی النار، بے شک جو مجھ پر جھوٹ باندھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم لوگ اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، اور ایک مقام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنی سنائی بات ملتی ہے آگے بیان کر دیتا ہے۔ یہ جو شرعی کانٹینٹ ہیں، شریعت کے متعلق کوئی بھی حدیث ہے، کوئی اچھی بات ہے، کوئی واقعہ ہے، آپ تک پہنچتا ہے، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ پہلے اس کی تصدیق کریں۔ یہ جو احادیث کا علم بنایا ہے، تخریج کا، حدیثوں کو جمع کرنے کا، اسماء و رجال کا، اس پر بڑی محنت ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک حدیث لے کے آئے ہیں، وہ اس کا حوالہ بیان کرتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد احمد ابن حنبل سے۔ احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاد امام شافعی سے۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد امام مالک سے سنی۔ امام مالک کہتے ہیں میں نے اپنے استاد نافع مولا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام اور شاگرد سے سنی۔ نافع نے وہ حدیث بیان کی عبداللہ بن عمر سے رضی اللہ عنہ سے۔ عبداللہ بن عمر نے کس سے بیان کیا؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ پورا ایک چین سسٹم ہے، ایک رجال کا، ایک بیان کرنے والوں کا ایک پورا نظام ہے، اور جتنے بھی روایت کرنے والے ہیں، اسماء و رجال ایک علم ہے حدیث کے ذخیرے کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں ان کی عدالت کا، کہ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے ملاقات کی ہے یا نہیں کی، وہ جس استاد سے، جس تابعی سے یا تابعی صحابی سے روایت کر رہا ہے، یا محدث کسی تبع تابعی سے روایت کرتا ہے، کیا اس نے اس کے دور میں زندگی پائی ہے؟ اور اگر پائی ہے تو کیا وہ اس دور میں اس سے ملا بھی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک کی ملاقات ہی ثابت نہیں، اس کی روایت ساقط ہے، وہ کیسے بیان کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹے سے انداز میں، بڑے سادہ انداز میں بیان کیا کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، اور محدثین اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ حدیث کے جمع کرنے والوں نے بڑی محنت کی ہے، یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی آسانی کر دی ہے۔ انہوں نے ایک ایک روایت کو قریدا ہے، اگر ایک روایت کی زیادہ سندیں ملی ہیں، مختلف لوگوں نے بیان کیا، انہوں نے ہر روایت کو بیان کرنے والی کی پوری تفصیل کو دیکھا ہے، اس کی عدالت لگائی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بات تم بیان کرتے ہو، اگر تو میری طرف جھوٹ کی نسبت کرتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ سنن ترمذی میں موجود ہے، 2660 نمبر اس کا ریفرنس نمبر ہے کتاب کا۔ اور حدیث بیان کرنے والے بھی کوئی عام شخصیت نہیں ہے،
علم و حکمت کا منبع خلیفۃ المومنین جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور امام ترمذی حدیث لا کر اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ جب بھی کوئی بات بیان کرے قال اللہ و قال الرسول کے نام سے، اس لیبل کے ساتھ، اللہ نے فرمایا یا اللہ کے رسول نے فرمایا، بڑی احتیاط کرے۔ اگر احتیاط نہیں کرے گا تو وہ ایک چھوٹی سی صرف اپنی مشہوری کرنے کے لیے یا لوگوں میں نیک بننے کے لیے یا جمعے والے دن لوگوں میں اپنی اچھائی پھیلانے کے لیے کہ جی برکت والا دن ہے تو میں اچھی بات پھیلاتا ہوں، وہ اس بلائی کے چکر میں کہیں اپنے آپ کو جہنمی نہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مستند طریقے سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔